اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں کیونکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے۔ آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اسے کہتے ہیں وفادار مصطفیٰ۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولے، باقی ہر بندے کا بولنا وہ مناسب شاید نہ ہو، اصالہ ثواب کی محفل ہے، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں زندہ لوگوں میں واعظ کر رہا ہوں۔ باقی اگر نہیں بھی بولیں گے تو میں نے بات تو آپ تک پہنچا دینی ہے۔ حضور والا جسے وفادار مصطفیٰ کہتے ہیں، صرف وفادار ہی نہیں بلکہ رازدار مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے یار غار مصطفیٰ کہتے ہیں، اور صرف بات اتنا ہی نہیں بلکہ جسے یار مزار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور حضور دنیا کا اصول ہے، میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں بندہ جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے وہاں پر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا قاعدہ ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، جس جگہ سے بندے کی مٹی اٹھائی جاتی ہے اسی جگہ پہ بندے کی قبر اور مزار بنتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، صدیق کا مزار کہاں ہے؟ صدیق اکبر کا مزار کہاں ہے؟ فاروق اعظم کا مزار کہاں ہے؟ ایک میرے مصطفیٰ کے دائیں لیٹے ہوئے ہیں اور دوسرے میرے آقا کے بائیں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جہاں سے اللہ نے اپنے نبی کے خمیر کا اہتمام کیا ہے وہاں سے ہی اللہ نے صدیق و فاروق کے خمیر کا اہتمام کیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کنز الامال شریف، کنز الامال حدیث کا وہ ذخیرہ 8 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، کنز الامال کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے حضرت سیدنا صدیق اکبر روایت کرتے ہیں، ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأ رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ فرمایا کہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہی قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، ارجعی، لوٹا، ارجعی، لوٹا۔ کہاں لوٹنا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹا جو تیرا اصل مقصد اور منزل ہے، مقصود ہے، وہاں پر لوٹا۔ میں قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، آپ میری طرف دھیان دیں، قرآن کی میں آیت پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا مولا تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا آ جا، تو نے یہ کیوں فرمایا لوٹا؟ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ کسی کو کہا جائے بھئی آ جاؤ، یہ اور جملہ ہے، ایک کہا جائے لوٹ آؤ، یہ اور جملہ ہے، اس میں فرق ہے۔ کیسے جناب؟ جب کسی کو مہمان کو بلایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے آ جاؤ، اور جب کسی گھر والے کو بلایا جاتا ہے باہر ہو تو اسے کہا جاتا ہے لوٹ آؤ، اسے یہ نہیں کہا جاتا آ جاؤ، اسے کہا جاتا ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اللہ اپنے حبیب کو بھی فرماتا ہے، اپنے حبیب کے یاروں کو بھی فرماتا ہے، اے سونے ہو تمہارا ٹھکانہ دنیا نہیں بلکہ تمہارا ٹھکانہ رب کائنات کی بارگاہ ہے۔ اصل ٹھکانہ تمہارا یہ رب کائنات کی بارگاہ ہے۔ فرمایا ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ یہی آیت تھی، صدیق اکبر کی ذات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سوال پوچھتے ہیں، اے آقا یہ کون خوش نصیب ہے، کون خوش بخت ہے جس کو رب فرمائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ؟ سونے آقا کون سا خوش نصیب بندہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان الملک ان قریب سیقولو
ایک فرشتہ تیری بارگاہ میں آئے گا جب تیرے وصال کا وقت ہوگا، آ کر تیری بارگاہ میں بھی یہی صدا لگائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ آنا، نفس مطمئنہ اے اطمینان والی جان لوٹ آ۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ حدیث میں چونکہ 22 اسی مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، میں اس حوالے سے جناب صدیق اکبر کا ذکر کر رہا ہوں، اور ہم دنیا کو اعلان کر رہے ہیں ہم نہ صدیق اکبر کے منکر ہیں نہ مولا مرتضیٰ کے منکر ہیں۔ اسی اسٹیج پہ ابھی پنجتن کا ذکر ہو رہا تھا، میں منکر نہیں ہوں، میں تو مانتا ہوں جیسے ماننے کا حق ہے۔ وہ بندہ ہی کیسا جو اس گھرانے سے منکر ہو جائے، وہ کامل ہی نہیں ہو سکتا، ایمان میں مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب اس گھرانے سے پیار نہیں کر لیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد نبوی کے ساتھ متصل گلی میں، گھر ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا، سیدہ خاتون جنت کا گھر ہے، آپ نا اپنے نواسے کی انگلی کو پکڑوا کے، اپنی انگلی پکڑوا کے اور جاتے تھے سیدہ کے گھر میں، جاتے تھے سیدہ کے گھر میں۔ بیٹیوں کے گھر جانے کو عیب نہ سمجھا کرو، بیٹی کے گھر میں جانا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت امام حسین کو انگلی پکڑوا کے جاتے تھے سیدہ کے گھر میں۔ اور میں مزے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، گلی کے اندر ایک مقام آتا تھا جہاں پر حسین ابن علی انگلی چھڑوا کے اپنے نانا حضور کی چلے جاتے تھے، اپنی اماں حضور کے پاس جا کر عرض کرتے تھے، اے اماں کام کرنا چھوڑ دو، نانا جی آ رہے ہیں، کام کرنا چھوڑ دو، نانا جی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ایک دن ہے امام حسین اسی جگہ سے انگلی چھڑوا کے جاتے ہیں اپنی اماں کو بتانے کے لیے کہ نانا جی آ رہے ہیں، نانا جی آ رہے ہیں، کام کرنا چھوڑ دو۔ حضور حدیث مطلق ہے، سیدہ اگر آٹا گوندھ رہی ہوتی تو چھوڑ دیتی تھی، اگر جھاڑو لگا رہی ہوتی تو چھوڑ دیتی تھی، کوئی بھی کام کر رہی ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، سیدہ اگر نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو نماز چھوڑ دیتی تھی، کائنات کے والی کا پہلے استقبال کیا کرتی تھی۔ ایک دن ہے حضرت امام حسین نے انگلی چھڑوائی، چلے گئے اپنی اماں حضور کے پاس بتانے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی عمر چھوٹی سی ہے، گرد آلود کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، غریب گھرانے کا ہے۔ میرے آقا نے اسے دیکھا تو حضور نے سینے سے لگایا، حضور نے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو بوسہ دیا۔ جب ماتھے کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، صدیق و فاروق دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا خوش بخت ہے، کون سا خوش قسمت ہے جسے حضور علیہ السلام بوسہ دے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بچہ آپ کو پیارا لگتا ہے تو مہربانی فرمائیے پہلے ہمیں دیجئے، ہم جاتے ہیں اسے نئے کپڑے پہناتے ہیں، اسے غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پیار کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ بچہ جیسا بھی ہے مجھے ایسے ہی پسند ہے۔ اے آقا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کل کا دن تھا، میرا حسین میری انگلی چھڑوا کے یہاں سے چلا گیا تھا اپنی اماں کو بتانے کے لیے کہ نانا جی آ رہے ہیں۔ اسی بچے کو میں نے دیکھا ہے، جہاں جہاں پر میرے حسین کے قدم لگتے تھے وہاں وہاں کی یہ مٹی چوم رہا تھا، وہاں کی یہ خاک چوم رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں بتانا چاہتا ہوں جو حسین کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو چومتا ہے، حسین کا نانا اس بندے کا ماتھا چومتا ہے۔ جو حسین ابن علی کے قدموں کے ساتھ مس ہونے والی مٹی کا بوسہ دیتا ہے، حسین کا نانا اس کے ماتھے کو بوسہ دیتا ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں
ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ہے، میں کوئی فتنہ نہیں برپا کر رہا، میں نے 12 مرتبہ ان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں فدق کا باغ، فدق کا باغ صحابہ نے غصب کر لیا، ابو بکر نے قبضہ کر لیا، فدق کا باغ نہ ملا، لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے کس گھرانے کی بات کرتا ہے؟ انہیں باغ کی ضرورت ہی کیا، انہیں باغ کی ضرورت ہی کیا؟ جس کو جنت کا باغ مل جائے اسے فدق ضرورت ہوتا ہے؟ جس کو جنت کی سرداری مل جائے، جس کو جنت کی سرداری مل جائے اس کو فدق کے باغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور تو کہتا ہے فدق، میں نے کہا اگر وہ موج میں آ جائے نا اپنے غلاموں کو باغ دے دیتے ہیں، اگر موج میں آ جائیں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اگر موج میں آ جائیں تو اپنے غلاموں کو باغ دے دیتے ہیں۔ کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک باغ سے گزر ہوا، باغ میں دیکھا ایک نوجوان ہے، کسی کا غلام ہے، ساتھ بیٹھا کتا ہے، روٹی کھا رہا ہے، ایک لقمہ غلام خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اس کتے کو کھلاتا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے کہ کتنا عظیم انسان ہے یہ۔ بھائی کتے کو روٹی ڈال دینا، پھینک دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اپنے لقمے سے ایک لقمہ کتے کو کھلانا یہ کمال ہے۔ جب یہ عمل دیکھا حضرت حسن مجتبیٰ دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے حضور فلاں کا غلام ہوں۔ فرمایا یہ باغ کس کا ہے؟ فرمایا فلاں کا باغ ہے۔ فرمایا کتے سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے؟ حضور یہ بھی تو رب کی مخلوق ہے، یہ بھی تو رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، میں کتے سے اس لیے پیار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا تیرا مالک کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ حضرت حسن مجتبیٰ مالک کے پاس جاتے ہیں، فرمایا باغ فلانا تیرا ہے؟ جی میرا ہے۔ فرمایا بیچنا ہے؟ جی آپ نے خریدنا ہے؟ فرمایا میں نے خریدنا ہے۔ آپ نے پیسے لگائے، پیسے دے دیے، باغ خرید لیا۔ فرمایا فلاں غلام تیرا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ بیچنا ہے؟ فرمایا بیچنا ہے۔ آپ نے اس کے بھی پیسے دے دیے۔ آپ واپس آتے ہیں، وہی غلام اس باغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا غلام تیری اس ادا نے مجھے اتنا حیران کیا، تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی۔ فرمایا آج کے بعد یہ باغ تیرے مالک کا نہیں، آج کے بعد تو بھی آزاد ہے اور سارا باغ میں نے تجھے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حق چاہیے یا بس آدھی تقریر ہوگی، آدھی رہ گئی، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ اچھا مجھے ٹھنڈے دماغ سے بتاؤ، جو موج میں آ جائیں تو ایک غلام کو باغ خرید کے دے دیتے ہیں، انہیں باغ کی ضرورت ہی کیا؟ انہیں باغ کی ضرورت ہی کیا؟ اور حضرت حسن مجتبیٰ کی کیا سنتے ہو؟ آپ حسین ابن علی کی شان بیان کیا کرو، لیکن میں سنی ہوں، میں حسن مجتبیٰ کو بھی مانتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا حضرت علی پاک کا کوئی گلہ شکوہ کرنے والا آپ کا دشمن تھا، حضرت حسن مجتبیٰ کے سامنے گلہ کر رہا ہے، علی ایسے ہے، علی ایسے ہے، علی ایسے ہے، علی ایسے ہے۔ حضرت امام حسن جان دے سن جیڑا علی دا دشمن ہوئے وہ اپنی ماں دا تے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اپنی ریت دکھائی، اپنے گھرانے کی ریت دکھائی۔ آپ نے جب دیکھا نا یہ بہت گلہ شکوہ اس نے کر لیا تو انہوں پنجابی جو جملہ تھا سا، فرمایا یارا جے تھک گیا ہیں میرے ابا دے شکوے تو تے تینوں اج لنگر نہ کھواں میں اپنے گھر دا۔ اگر تھک گیا ہے بعد میں باتیں کر لینا، آج تجھے لنگر نہ کھلاؤں تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ جس گھر کا شکوہ کرو تو وہ لنگر سے محروم نہیں رکھتے، جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اسے کیسے مارو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت حسن مجتبیٰ ان کی شانیں سنا کرو، اور کسے کہانیاں نہیں میں عرض کر رہا، توجہ ہے کہ نہیں؟ شان صدیق پڑھ رہا، اور
یہ میں نے اس لیے ساتھ ٹچ کیا ہے تاکہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خارجی ہے یا رافضی ہے. الحمدللہ ہم ہیں جی ایسے عقیدے پہ لعنت ڈالتے ہیں جو اہل بیت سے دور کرے، اور میں ایسے عقیدے پر بھی لعنت ڈالتا ہوں جو صحابہ کا منکر بنائے، جس میں صحابہ کا بغض نظر آئے. میں تو یہ سوچتا ہوں، میں روایت حضور پڑھ رہا تھا، اہل تشیع نے لکھی ہے یہ روایت. جب صدیق اکبر غار میں تھے نا، 3 راتیں غار ثور میں، چہرہ ابو بکر کا تھا، چہرہ صدیق اکبر کا تھا، نگاہ میرے مصطفیٰ کی تھی، چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، نظر صدیق اکبر کی تھی. اچھا نا، پہلی مرتبہ جو ہی داخل ہوئے غار میں، صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن پیچھے آ رہا ہے، دشمن پہنچ چکا ہے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمائے کہاں پہنچا ہے؟ حضور ان کے قدموں کے چلنے کی آہٹ جو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی میں سن رہا ہوں، اتنا قریب آ چکا ہے. میرے آقا نے فرمایا صدیق تو پھر ادھر دیکھ ہی نہ جدھروں آ رہے ہیں، جدھر سے آ رہا ہے اس طرف دیکھ ہی نہ، دوسری طرف دیکھ. صدیق اکبر نے محبوب کا فرمان جو تھا نا، کیا پوچھنا یا رسول اللہ ادھر دیکھنے سے کیا بنتا ہے. میرے آقا کے فرمان کے مطابق صدیق اکبر نے رخ تبدیل کر لیا. میرے آقا نے فرمایا صدیق اب کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ غار دیکھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ صدیق اکبر کی آنکھوں پہ لگائے اور فرمایا اب بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ اب میں یہاں بیٹھ کر حبشہ دیکھ رہا ہوں. وہ جو آپ کے غلام جو ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، ان کی کشتی ساحل پہ لگنے والی ہے، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا اے ابو بکر پھر تسلی رکھ، اگر ہمارا دشمن اس کا اگر پہلا قدم ہماری غار میں ہوا تو تیرے مصطفیٰ کا اور ابو بکر کا پہلا قدم وہاں حبشہ میں پہنچے گا، پہلا قدم حبشہ میں پہنچے گا. اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور میرے آقا نے یہ ایسا رنگ چڑھایا ابو بکر پہ، اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایسا رنگ چڑھایا ابو بکر پہ. جب مدینے پہنچے تھے نا، جو تو میرے آقا کو دیکھ چکے تھے انہیں تو پتہ تھا نا ہمارے آقا کون ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا نا، وہ پہلے ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آقا کون ہیں، غلام کون ہیں، آقا کون ہیں، غلام کون ہیں. جب صدیق اکبر نے یہ معاملہ دیکھا تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اتار کر نیچے بچھائی، عرض کی یا رسول اللہ آپ چادر پہ بیٹھئے. صدیق اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر مدینے والا جو بھی آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے جو چادر پہ بیٹھا ہے یہ آقا ہے، جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے یہ غلام ہے. جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے یہ غلام ہے، جو چادر پہ بیٹھے ہیں یہ آقا ہے. حضور تم کہو یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو تو نبی کی بات کرتا ہے نا، میں ایک ولی کی بات کر دیتا ہوں. حضرت باقی باللہ کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ اتنا سیریس مزاج بھی نہ بنو. سبحان معلوم ہو رہا ہے اب کسی پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم آپ بات سن رہے ہیں. اچھی بولو سبحان اللہ. جی اگر سپیکر دی سمجھ نہیں آ رہی تو میں سپیکر تو بغیر بھی کر سکتا. حضرت باقی باللہ، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، روٹیاں پکاتا تھا حضرت باقی باللہ کی. نان بھائی تھا، بورچی تھا. ایک دن نا حضرت باقی باللہ موج میں آ گئے. آپ نے فرمایا آجا پترا جو دل کریو ساڑھے کل مانگ لے. سبحان اللہ. جو تیرا دل کرے آج مجھ سے مانگ لے. اللہ دا ولی کدے کدے جوش چھوڑتا ہے. فرمایا جو مانگنا چاہتا ہے مانگ تجھے ملے گا. اگے بھی تے باورچی سی باقی باللہ دا انہیں مال نہیں منگیا، انہیں زار نہیں منگیا. انہیں عرض کیتی سونے آج دینا ہے تے پھر میں اے منگڑا ہے مینو بھی باقی باللہ بنا دے. سبحان مجھے بھی باقی باللہ بنا دیا جائے، میں اور کچھ نہیں مانگتا. آپ نے فرمایا اچھا باقی باللہ بننا چاہتا ہے؟ جی حضور. فرمایا باقی باللہ تے بن جائے گا لیکن ایسے فیض نو قابو نہیں کر سکے. سبحان برداشت نہیں کر سکے گا.
बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हुजूर कोई बात नहीं, मेरा विसाल हो जाएगा, मर जाऊंगा, लेकिन एक मर्तबा बाकी बिल्ला तो बन जाऊंगा। आपने फरमाया ऐसा करो, आज की रात तूने मेरे कमरे में ठहरना है। सुभान, आज की रात तू मेरे कमरे में रहेगा। सिर्फ तूने क्या करना है, बाकी बिल्ला को देखना है, बाकी बिल्ला का दीदार करना है। एक रात जब वो बावर्ची रोटियां पकाने वाला ठहरता है बाकी बिल्ला के कमरे में, सुबह जब सवेरा होता है लोग पहचान नहीं सकते कि बाकी बिल्ला कौन है, गुलाम कौन है। मैंने कहा अगर बाकी बिल्ला की नजर पड़ जाए अपने बावर्ची पर, एक रात में उसे बाकी बिल्ला बना देते हैं। जिस अबू बकर पर गार में एक रात नहीं 3 रातें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तो जो है कि नहीं, आखिरी हदीस मैंने कहा है 15 मिनट बाकी रह गए, 10 हो गए, 5 मिनट रह गए हैं और 5 मिनट में ही मैंने हदीस पढ़नी है। तवज्जो है कि नहीं? तुम पता तो चले ना अबू बकर है कौन। क्या अबू बकर कौन है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, एक दिन दरबार रिसालत सजा हुआ है। मेरे आका बैठे हैं, मेरे आका दे सहाबा सामने बैठे ने। मेरे आका ने फरमाया सहाबा अगर तुसी कहो तो मैं तुहानू दसा मेरे अबू बकर दा मुकाम की है। सुभान, मेरे अबू बकर दी शान की है, मेरे अबू बकर दी इज्जत किन्ना है। ऐ आका दसो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ हदीस दे अल्फाज सुनो। मेरे आका ने फरमाया लौ ज़िना ईमानु अबी बकरिन बीमान अहलिल अर्दि लरजह बिहिम। मेरे आका ने फरमाया एक तराजू ले लियो, एक तराजू ले लियो, एक पलड़े दे अंदर सारी कायनात दा ईमान रख दियो, सारी कायनात दा ईमान रख दियो। दूसरे पलड़े दे अंदर मेरे अबू बकर दा ईमान रख दियो। पलड़ा भारी मेरे अबू बकर दे ईमान वाला होए। सुभान, पलड़ा भारी जो होगा मेरे अबू बकर के ईमान का होगा। जिस अबू बकर पे बातें करते हो, जिस ईमान की गवाही मेरे मुस्तफा दे रहे हैं, आओ मेरे आका का फरमान सुनो। हदीस मुबारक है और हम तो कहते हैं चांद मोहम्मदी सितारे सहाबा है, चांद मोहम्मदी सितारे सहाबा करम के अमी हैं। ये सारे सहाबा करम के अमी हैं, ये सारे सहाबा। एक दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा पाक इस हदीस पाक दे रावी ने मेरे आका ने पूछा मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा। ऐ सहाबा दसो अज तुहाडे अंदरू रोजा किने रखिया है? मेरे आका ने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा। कौन है जिसने आज रोजा रखा हुआ है? काला अबू बकरिन अना। सुने अबू बकर अर्ज कर देने आए आका मैं रोजा रखे आए। मेरे आका ने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम यतबिउल जनाज़ता। मेरे आका फरमाते हैं आज कौन है जिसने जनाजा पढ़ाओ? सैयदना अबू बकर अर्ज करते हैं सोने जनाजा भी मैंने पढ़ा है। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा आज तुम में कौन बैठा है जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं सोने आज मैं मिस्कीन को खाना खिला के आया हूं। मेरे आका फरमाते हैं ये चीजें जिस बंदे में जमा हो जाती हैं, मेरे आका फरमाते हैं पक्का जन्नती है। सुभान अल्लाह। फरमाया जिसने रोजा रखा एक ही दिन में, जिसने जनाजा भी पढ़ा एक ही दिन में, जिसने बीमार पुरसी भी की एक ही दिन में, जिसने किसी मिस्कीन को खाना भी खिलाया। मेरे आका फरमाते हैं चार चीजें जिस बंदे में जमा हो जाएं समझ लो वो पक्का जन्नती है। सुभान, वो पक्का जन्नती है। हुजूर वाला
یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے وفادار ہیں. صحابہ نے میرے آقا سے محبت کی ہے، وفاداری کی ہے، آج تک نام بلند ہے. سیدنا فاروق اعظم، آپ سے کسی ساتھی نے پوچھا حضور آپ تو وہی ہیں جن سے 4 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج اتنی بڑی حکمرانی کر رہے ہو. فرمایا وہ اس وقت کی بات تھی جب 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، مصطفیٰ سے تعلق نہیں بنا تھا. جس دن سے مصطفیٰ سے تعلق بنا ہے اب زمین والے بھی تابعداری کرتے ہیں، آسمان والے بھی تابعداری کرتے ہیں. سبحان. حضور سے نسبت قائم کرو. میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بزرگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور کی تابعداری کرو. حضور کی تابعداری کیسے ہوگی؟ جیسے حضور نے کیا ویسے کریں. سرکار نے اپنے رخ انور پہ داڑھی کو سجایا، ہم بھی سجا لیں. سرکار نے مسجد کو سنوارا، ہم بھی مسجد کو سنواریں. اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے معطر اور منور کریں تو ہمارے گھروں میں بھی کامیابی، کامرانی ہوگی، پریشانیوں سے چھٹکارا ہوگا. میں دعا کرتا ہوں وحدہ لا شریک مولا جس مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم تمام احباب اکٹھے ہوئے ہیں، خلا کی کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک سے اس محفل پاک میں شریک ہوئے، اللہ تمام کی شرکت کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.